دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج آخری اتوار ہے۔ اس اتوار کا بڑا ہی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ اور آخری اتوار کے دن صرف اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، بتائے گئے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح پورے سال میں صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ موقع آج آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی یہ آخری اتوار ہے اور دولت والی اتوار ہے۔ یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ اتوار ضائع کر دی پھر ایک سال آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے گا اور پھر ایک سال بعد ہی آپ لوگوں کو یہ موقع ملے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے تحفے سے کم نہیں جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جن کے گھر میں بے برکتی رہتی ہے، جو اپنی خواہشات پوری نہیں کروا سکتے۔ آج ان خاص بہنوں اور بھائیوں کے لیے تحفے کے طور پر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الاول کی آخری اتوار کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، یقین کریں بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ربیع الاول کی 24 تاریخ اور آخری اتوار کے دن صرف ایک تسبیح کو پڑھے گا، کیونکہ یہ وہ واحد تسبیح ہے جو اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ وہ واحد تسبیح ہے جو سال میں ایک بار کرنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ آخری اتوار کے دن جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لے گا، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ لے گا، پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی تسبیح اور اعمال کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پورے سال اگر کوئی بندہ بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے، پورا سال در بدر کی ٹھوکروں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو پھر وہ آج ماہ ربیع الاول کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ اللہ والوں، آج اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ آخری موقع ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ 24 گھنٹوں کا ٹائم ہے۔ آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر 24 گھنٹے میں سے صرف 1-2 منٹ یا 4 منٹ نکال کر اس ایک تسبیح کو کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ اگر ایک تسبیح سے پورے سال کی خوشحالیاں، پورے سال کی خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو پڑھیں۔ آپ کتنے ہی بدقسمت کیوں نہ ہو، آج اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو چمکا دیں گے، کیونکہ یہ آقا دو عالم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں تمام نبیوں کے سردار کی ولادت ہوئی، امام الانبیاء کی ولادت ہوئی، اور آج اسی مہینے کا آخری اتوار آپ لوگوں کے درمیان اور میرے درمیان آ چکا ہے، اور یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پھر آپ کو 2025واں موقع ملے گا۔ اللہ والوں، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو 2023 میں تو زندہ تھے لیکن آج وہ ہم سب کے درمیان زندہ نہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو آج اس عمل، اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ پیسوں کو کھینچ کر آپ کے پاس لے کر آتا ہے، اور جن گھروں میں بے برکتی کا عالم ہے، یعنی گالم گلوچ رہتی ہے، آپس میں بھائیوں کی نہیں بنتی، آپس میں بہنوں کی نہیں بنتی، یعنی گھریلو ناچاکیاں ہیں، تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، آج آخری اتوار کے دن اس خاص عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح اللہ کے ایک ایسے اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دو اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ یہ دو نام بہت ہی خاص اور مجرب نام ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں کہ یقین کریں آپ کو غلامی سے نکال کر بادشاہی پر لے جائیں گے۔ جو لوگ مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض اتنا ہے کہ سر اٹھا کر زندگی گزارنا محال ہو چکا ہے، تو ان تمام بہنوں بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ ربیع الاول کے آخری اتوار کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کر کے دیکھیے گا۔ یہ آخری موقع ہے اللہ والوں، اگر آپ لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، یعنی دنیا کی مصروفیت میں رہ کر آپ نے اگر اس مہینے کو گزار دیا، تو اللہ پاک کی ذات ابھی بھی موقع فراہم کر رہی ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص ایام ہیں اور یہ اتنے مجرب ایام ہیں کہ آپ لوگ اگر ان خاص دنوں میں ان خاص تسبیحات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ لوگ کامیابیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ کامیابیاں اتنی کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح سے کامیابیاں آپ کے نصیب میں، آپ کی تقدیر میں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے بس ان خاص اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کی بد قسمت کا تالا کھل جائے گا۔ اللہ والوں، آج 1,00,000 مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے، یعنی 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اس ایک تسبیح کو پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں، بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ والوں، 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اس لیے اس تسبیح کو عام مت سمجھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے اللہ کے عمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی بچپن میں آپ نے جو قصہ و کہانیوں میں سنا تھا کہ اللہ پاک کا فضل کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کا رحم کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کا کرم کیا ہوتا ہے، وہ آج اس خاص تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دیکھیے گا کہ اللہ پاک جب راضی ہوتا ہے پھر وہ کس طرح سے نوازتا ہے، کس طرح سے ہماری قسمتوں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر آ کے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کون سا ایسا عمل کرا کہ اللہ پاک کا فضل تم پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کامیابی 1، 2 یا 4 دن کی نہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس سب کچھ ہے، یعنی اچھی گاڑی بھی ہے، اچھا بنگلہ بھی ہے، گھر بھی ہے، بزنس بھی بہت اچھا ہے، اور بڑی بات محنت بھی نہیں کرتے، خود محنت نہیں کرتے، دوسروں سے محنت کرواتے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی ایسی سیٹوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک بار اللہ رب العزت کو راضی کر کے دیکھنا، یا پھر اپنے ان سیٹوں سے پوچھ کے دیکھنا، وہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ پاک کو راضی کرا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ہر چیز میں سب سے زیادہ بڑھ کر اور افضلیت کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، جو بندہ رب کے آگے جھک جاتا ہے، پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، پھر دنیا اس کی آگے جھکتی ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے، اور جو بندہ اللہ کے سوا دوسروں کے آگے جھکتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آج کل بہت ساری جو مائیں ہیں یا والد ہیں وہ اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ جی حضوری کرو، اگر ایک عام الفاظ میں کہوں تو چمچہ گیری کرو، تم پرموشن ہو جائے گا، تمہاری سیلری بڑھ جائے گی، تم بہت زیادہ قابل اعتماد بن جاؤ گے۔
اللہ والوں، عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف رب کی ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ چمچوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، منٹ منٹ میں 10 کے آگے لپاڑ دیا جاتا ہے۔ تو کسی کی جی حضوری کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھو اور سربا سجود ہو کے مانگنا شروع کرو، وہاں پر آپ کو عزت ہی ملے گی، ذلت نہیں ملے گی۔ یعنی جو بندہ رب کے آگے جھکتا ہے پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، اللہ پاک اپنا ہی بنا کے رکھتا ہے۔ اور جو بندہ دوسروں کے آگے جھک جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر ٹھوکروں میں آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، رب کو منائیں، رب کو راضی کریں۔ رب راضی ہو گیا، جگ راضی ہو گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائے گی۔ دنیا تو دنیا، گھر والے بھی آپ پر اعتبار کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کی واحد دلیل یہی ہے کہ رب راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے تکبر نہیں کرنا، کیونکہ تکبر جو ہے وہ کامیابیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو کہ کروڑوں کے مالک تھے، لیکن آج وہ کہیں نوکریاں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں انہوں نے تکبر کرا، ان کا تکبر ان کو لے ڈوبا۔ آج آپ لوگوں کے ہاتھ میں اگر کوئی نظام آ گیا ہے اور آپ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ لازمی آپ کو کسی نہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ضرور کر دے گا کہ آپ لوگ ان پیسوں کا استعمال ہی نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے بہت سارے ایسے اربوں پتی دیکھے ہوں گے جن کو شوگر ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے۔ بہت سے ایسے کروڑ پتی دیکھے ہوں گے کہ گوشت نہیں کھا سکتے، ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جو پانی نہیں پی سکتے، ڈائلیسس پہ زندگی گزر رہی ہے۔ سوچیں ان پیسوں کا کیا اچار ڈالنا ہے۔ ہمیں رب کی رضا چاہیے، رب راضی، جگ راضی، سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک صحت اور سلامتی والی روزی دے گا۔ اور آج دعا میں بھی آپ کو یہی بات بتاؤں گا کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگنا، کیونکہ جو سلامتی والا رزق ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کے قبر کے بچھو سانپ نہیں بنے گا، وہ آپ کو کامیابیوں تک لے کر جائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کا آخری اتوار ہے اور آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، اس عمل کو پڑھیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنی والدہ کو دکھائیں، اپنے شوہر کو دکھائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی لازمی چینج ہوگی، زندگی میں لازمی بدلاؤ آئیں گے، کیونکہ اس چینل پر آپ کو مسترد وظیفے ہی ملتے ہیں، وہی وظیفے ملتے ہیں جن کا وجود ہو، کوئی بنے بنائے وظائف نہیں بتائے جاتے۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کا آخری اتوار ہے، آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگیں، کھل ڈل کے مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یار، کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں،
تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھے، حضور کی آمد کا صدقہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آخری موقع ہے۔ اور آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی اس دعاؤں میں شمولیت ہو جائے اور اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے میرے مولا ننھے سے علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے ان کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، میرے مولا مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کے عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان بن عفان حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا بہت کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور ہیں، دنیا کی آگ کی ایک لو، ایک آنچ ہم پر لگتی ہے تو جسم پہ چھالا بن جاتا ہے۔ میرے مولا کس طرح سے جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے؟ میرے مولا معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، جہنم کی آگ سے حفاظت کر لے، اپنی امان میں عطا کر دے۔ میرے مولا جہنم ہم پہ حرام کر دے، جنت میں داخلہ عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسماء حسنہ پر چلنے والا بنا دے، نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے والا بنا دے، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہماری زبان بہت بری اور بہت گندی ہو چکی ہے، بغیر گالیوں کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہمارا جملہ۔ میرے مولا اس زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے الفاظوں کا واسطہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں صبر عطا فرما دے، ہمیں اپنے نفس سے قابو کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا شیطان کو کس شیطان نے بھڑکایا تھا، یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ تو ہر اپنی غلطی کو کہتے ہیں شیطان حاوی ہو گیا، تو شیطان کو کس نے بھڑکایا تھا؟ میرے مولا حد ہو گئی ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والا بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں سچی توبہ کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ملاحظہ کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے،
ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفر بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔
اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں۔ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہے، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔